بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے کہ واش روم میں، ٹوائلٹ میں شیاطین اور جنات سے ہم کس طریقے سے محفوظ رہ سکتے ہیں، کس طریقے سے بچ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اتنی بات تو حدیث سے ثابت ہے کہ واش روم میں، ٹوائلٹ میں شیاطین اور جنات موجود ہوتے ہیں۔ پیشاب پاخانہ کی جگہ پر، گندگی کی جگہ پر شیاطین موجود ہوتے ہیں۔ تو اب ہماری حفاظت کیسے ہو جائے؟ تو اس اعتبار سے ضروری ہے کہ ہم ٹوائلٹ کے اندر سنت کے مطابق داخل ہو، دعا پڑھ کر کے داخل ہو، تو انشاءاللہ ہم شیاطین اور جنات کے اثرات سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو ٹوائلٹ میں داخل ہونے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ آدمی بایاں پیر داخل کرے، لیکن ٹوائلٹ میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھ لے۔ دعا کون سی پڑھنا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں خبیث چیزوں سے، وہ چاہے شیاطین ہو، چاہے نر ہو، چاہے مادہ ہو، یعنی میل ہو یا فیمیل ہو، بہرحال۔ تو یہ تو ترجمہ ہو گیا اور دعا ہو گئی ہے۔ اور بایاں پیر پہلے بیت الخلاء کے اندر داخل کرے، اور جب نکلے باہر تو باہر نکلتے ہوئے داہنا پیر پہلے باہر نکالے اور پھر باہر نکلنے کی دعا پڑھے۔ غفرانک الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میں آپ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے مجھ سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دیا اور مجھے عافیت بخشی۔ کہ جب انسان سنت کے مطابق داخل ہوگا اور بیت الخلاء سے نکلے گا اور دعاؤں کا اہتمام کرے گا تو انشاءاللہ شیاطین اور جنات کی جانب سے جو آفت اور جو دقت و پریشانی ہو سکتی تھی تو اس سے محفوظ ہو جائے گا۔ یہ حفاظت کا اصل طریقہ ہے۔ اور دیکھو، ہم میں سے، مسلمانوں میں سے اکثر و بیشتر لوگ وہ ہے کہ جنہیں بیت الخلاء کے اندر داخل ہونے کی دعا یاد نہیں ہوگی، باہر نکلنے کی دعا یاد نہیں ہوگی۔ جب ہمیں خود کو یاد نہیں ہوگی تو ہم اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو کیا سکھلائیں گے؟ تو اس لیے روزمرہ کی جو دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، انہیں یاد کرنے کا معمول بنانا چاہیے۔ تو ہم خود بھی یاد کریں اور اپنے گھر کے اندر اپنی مستورات کو بھی یاد کرائے، اپنے بچوں کو بھی یاد کرائے، تاکہ دیگر آفتوں سے، دیگر مصیبتوں سے ہم سب کی حفاظت ہو سکے۔ اور دیکھو، انسان یہ سمجھتا ہے کہ جب ہم بیت الخلاء میں جو ہے داخل ہوتے ہیں، لیکن اب تک ہمارے اوپر اس طرح کے کوئی اثرات تو دکھائی نہیں دے رہے ہیں، چونکہ جب انسان کے اوپر شیاطین کے اثرات مسلط ہوتے ہیں تو وہ بڑی عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے، لیکن ہمارے ساتھ تو اس طرح ہو نہیں رہا اور ہم تو دعا بھی نہیں پڑھتے۔ تو دیکھو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگے گا۔ ایسا بھی ہوتا ہے بعض مرتبہ کہ آدمی دعا نہیں پڑھ رہا، انسان دعا نہیں پڑھ رہا ہے، تو دعا نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ وساوس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، طرح طرح کے خیالات اس کے ذہن و دماغ میں پیدا ہونے لگتے ہیں، شکوک و شبہات کی چیزیں اسلام کے بارے میں، نبی کے بارے میں، اللہ کے بارے میں ذہن و دماغ میں آنے لگتی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری سب کچھ چیزیں کس کی جانب سے؟ شیطان کی جانب سے ہوتی ہے۔ تو جب انسان دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتا ہے، سنتوں کا اہتمام نہیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس
اس پر اس طرح کی چیزوں کو مسلط کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم روزمرہ کی دعاؤں کا اہتمام کریں اور ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے ساتھ میں اس طرح کا معاملہ ہمارے اوپر جو ہے شیاطین کے اثرات مسلط نہیں ہے اس لیے کہ ہم جو ہے عجیب و غریب حرکتیں نہیں کر رہے، تو یہ نہ سمجھیں۔ ہاں، آدمی بعض مرتبہ جو ہے کس طرح سے کیسے مصیبت میں پھنس جاتا ہے، کیسے پریشانی میں پھنس جاتا ہے، تو آدمی کو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا، اور یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے آدمی کو علم بھی نہیں ہو پاتا۔ اس لیے اس طرح کی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے ہمیں خاص طور سے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں شریعت کی منشا، شریعت کے مزاج کو صحیح سمجھ کر کے اس کے مطابق عمل کرنے والا بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔